فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ جلدوم، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 68، حرف جو ہے ہا۔ حرف ہا سے جن اصحاب کے نام ہیں ان کے متعلق تذکرہ کریں گے۔ 25 نمبر کے شہید ہیں حارث بن عمرہ القیس الکندی۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام ہرس لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام حارث بن عمرہ القیس بن عابس بن منذر بن عمرہ القیس بن عمرو بن معاویہ بن لاکر الکندی تھا۔ آپ کا تعلق کندی قبیلے سے تھا۔ صاحب حدائق الوردیہ نقل کرتے ہیں کہ جناب حارث بن عمرہ القیس اپنے زمانے کے مشہور و معروف بہادروں، جنگجوؤں اور پرہیزگاروں میں سے تھے۔ جنگوں میں ان کی بہادری موجود ہے۔ آپ 4 محرم کو عمر سعد کے ساتھ سرزمین کربلا پر آنے والوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر سعد ملعون نصیحت پر عمل نہیں کر رہا تو انہوں نے شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ یوم عاشورہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے قبیلہ کندہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 68 اور 26 نمبر کے شہید ہیں حارث بن نہان یا نبھان۔ حارث بن نبھان جو کہ غلام ہیں جناب حمزہ اور صحابی ہے امام علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کا نام بھی بعض کتب میں ہرس لکھا ہے۔ سماوی اور ماں مقانی نے لکھا ہے کہ آپ کے والد نبھان جناب امیر حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے غلام تھے۔ وہ بہت بہادر تھے اور حضرت حمزہ کی شہادت کے 2 سال بعد فوت ہوئے۔ ان کے بیٹے جناب حارث حضرت علی علیہ السلام کے خادم تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جناب حارث بھی مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سرزمین کربلا میں آنے والوں میں سے تھے۔ آپ نے یوم عاشورہ حملہ اولیٰ میں جام شہادت نوش کیا۔ صفحہ نمبر 69، 27 نمبر کے صحابی جو کہ شہید ہوئے حباب بن حارث الازدی۔ آپ کا نام بعض جگہ حیان بن حرس، حبان بن حارث، حباب مولا عامر تمیمی اور حباب بن حرس لکھا ہے۔ زیارت نہیہ اور رجبیہ میں سلام آیا ہے، السلام علی حیان بن حارث۔ بحر الانوار جو کہ طباعت ہوئی کمپانی میں زیارت کی عبارت اس طرح مذکور ہے، السلام علی حیان بن الحرث سلیمانی الازدی۔ آپ کا پورا نام حباب بن حارث السلیمانی الازدی تھا۔ آپ کا تعلق بنی ازد سے تھا۔ آپ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 70 اور شہید 28 نمبر حباب بن عامر تمیمی۔ آپ کا پورا نام حباب بن عامر بن کعب بن تمیم العات بن سلبیہ تمیمی تھا۔ آپ کا نام بعض جگہ ضباب بن عامر لکھا ہے۔ آپ نے بھی کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اہل کوفہ نے جب حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑا تو آپ
خباب بن تمیم کے پاس چھپ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد کا سن کر آپ رات کے وقت مخفی راستوں سے ہوتے ہوئے کوفے سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 70 اور 29 نمبر کے شہید حبشہ بن قیس نہمی، آپ کا نام حبشہ، حفیدہ، جفینہ یا جعبہ لکھا گیا ہے۔ علامہ حجر عسقلانی نے اصابہ میں آپ کے دادا طریف بن آبان کے حالات میں لکھا، لیکن یہ نسخے کی غلطی ہے کیونکہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کیا ہے کہ ان کے نام لکھے ہوئے کہ وہ حفیدہ جفینہ بن قیس بن مسلمہ بن طریف قتل مئے حسین علیہ السلام، لیکن یہ نسخے کی غلطی ہے کیونکہ خود عسقلانی نے سلمہ بن طریف کے حالات میں حبشہ لکھا ہے۔ مامقانی نے اپنی رجال میں صاحب الابصار العین اور صاحب حدائق الوردیہ نے بھی حبشہ لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام حبشہ بن قیس بن سلمہ بن ظریف بن آبان بن سلمہ حارثہ فہم النہمی تھا۔ آپ کا تعلق بنی ناہم سے تھا جو بنی حمدان کا ایک قبیلہ ہے۔ جناب ظریف بن آبان اصحاب رسول اللہ میں سے تھے۔ جناب حبشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ بعض روایت کے مطابق آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 71 اور 30 نمبر ہے، صحابی کا نام ہے حبیب بن عبید اللہ نہشیلی، یہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ مامقانی نے آپ کا نام حبیب بن عبداللہ لکھا ہے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب سے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جناب ابو عمرو نے یوم عاشورہ جنگ کی۔ آپ شبیداری کرنے والے، اہل نماز، متقی و پرہیزگار تھے۔ ابن نما نے مہران مولا بن کاہل سے نقل کیا ہے کہ وہ یوم عاشورہ کربلا میں موجود تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو شیر کی طرح لڑتے دیکھا۔ لوگ اس سے اس طرح بھاگ رہے تھے جس طرح بھیڑیے سے ریوڑ بھاگتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو عمرو ہے۔ آپ بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اشعار پڑھے۔ اے شائستہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے، مجھے بشارت دیجیے کہ میری جانب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فردوس میں ملاقات ہو اور بلند و بالا درجات نصیب ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ حملہ کیا۔ بنو تیم العاد کے قبیلے سلبیہ سے تعلق رکھنے والے ایک ملعون نے آپ کو شہید کیا۔ اس کا نام عامر بن نہشل ملعون تھا۔ صفحہ نمبر 72 ہے اور 31 نمبر شہید ہیں صحابی حبیب ابن مظاہر اسدی، صحابی رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ رجال توسی میں آپ کو اصحاب رسول اللہ، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسن اور حسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ آپ کا پورا نام حبیب ابن مظاہر بن رائب ابن الاشتر بن حجوان یا حجوان بن فقس بن طریف بن عمرو بن قیس بن الحارث بن سلبیہ بن زودان الاسدی تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی ولادت 14 سال قبل از ہجرت یمن میں ہوئی، پھر اپنے باپ کے ساتھ مدینے آئے اور پھر کوفے میں آئے۔ کوفے میں بنی اسد کے زعیم اور سردار تھے۔ کتاب عیون الشیعہ میں جناب حبیب کے احوال زندگی کے بارے میں ہے کہ جناب حبیب کی کنیت ابو القاسم تھی اور وہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ جناب حبیب نے 5 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ ہر رات عشاء سے طلوع فجر تک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اس خصوصیت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو مخاطب کر کے فرمایا،
تیری ساری خوبیاں خدا کے لیے ہیں، بے شک تو اہل فضل تھا اور ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا۔ ان کلمات کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنے باوفا دوست کو رخصت کیا۔ جب زخمی حالت میں زمین پر پاؤں رگڑتے ہوئے آخری سانس لے رہے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کو اہل سنت کے مشہور رجالی ابن حجر عسقلانی اور ابن کلبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں قرار دیا اور کہا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو شرف صحابیت حاصل تھا۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ جناب حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تھا اور زندہ رہے، یہاں تک کہ اپنے چچا زاد جناب ربیعہ بن خوت بن راہب، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، جن کی کنیت ابو ثور، جو شاعر اور شہ سوار بھی تھے، ان کے ساتھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئے، اس کو ابن کلبی نے بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ السماوی نے اپنی کتاب ابصار العین فی انصار الحسین میں لکھا، حبیب مشہور صحابی اور معروف فقیہ یعنی مجتہد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف بھی حاصل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بھی سنی ہیں۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے مشہور ترین اصحاب میں سے تھے اور ان 70 مردوں میں سے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کی اور مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل کر دیے گئے اور امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ صفحہ نمبر 74۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن اور جناب حبیب۔ ایک دن رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو دیکھا جو کھیل میں مشغول تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہایت محبت و شفقت سے پیش آئے۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان تمام بچوں میں سے آپ صرف اس بچے کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آئے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اصحاب، میں نے ایک دن اس بچے کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے قدم کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے اور آنکھوں پر مل رہے تھے، تو میں نے ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بچہ کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کے انصار اور مدد کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور بعض باوثوق قابل اعتماد لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ بچہ حبیب ابن مظاہر ہی تھا، جس نے اپنے دل کا خون اور اپنی جان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر نچھاور کر دی۔ مخزن البکا میں ملا صالح برغانی نے جناب حبیب کی شہادت کو بیان کرنے کے بعد یہی روایت نقل کی ہے۔ البتہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے، اس وقت جناب حبیب کی عمر 15 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ صاحب ریاض الشہادہ نے لکھا ہے کہ جناب حبیب صاحب جمال و کمال تھے۔ واقع کربلا کے وقت ان کی عمر 75 سال تھی، اور مجالس مومنین میں روضہ شہداء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، حبیب صاحب جمال اور کمال تھے اور واقع کربلا میں ان کی عمر 75 سال تھی۔ حافظ کل قرآن تھے، نماز عشاء کے بعد طلوع فجر تک ہر رات ختم قرآن کرتے تھے۔ علامہ سماوی نے ابصار العین فی انصار الحسین میں لکھا، اور حبیب ابن مظاہر کو سید القرا کہا جاتا تھا، صاحب جمال و کمال اور حافظ کل قرآن تھے۔ کوفی معاشرے کے شجاع قائدین میں سے سرکردہ اور با اثر شخصیت کے حامل تھے۔ شہادت کے دن آپ کی عمر 75 سال تھی۔ صفحہ نمبر 75 ہے، عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام اور جناب حبیب۔ آپ کوفے کے مشہور شیعہ اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے اور ان کے ساتھ تمام جنگوں میں ساتھ تھے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے خواص اور علوم شاہ ولایت کے حامل تھے۔ علی بن حکم کی روایت کے مطابق جناب حبیب عمرو بن حمق، محمد بن ابی بکر، میثم تمار، رشید الحجری امیر المومنین علیہ السلام کے اصفیاء میں سے تھے۔ علامہ سماوی لکھتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر نہایت معزز اور قابل قدر صحابی تھے، اس لیے ہمیشہ امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے اور اکابر تابعین میں سے تھے، اور علی علیہ السلام کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے برگزیدہ
اور خاص اصحاب میں سے تھے، اور امیر المومنین کے علوم اور اسرار کے حاملین، علوم کو سینے میں اٹھانے والوں میں سے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی امیر المومنین علیہ السلام کے ہراول دستے میں تھے، جو امیر المومنین کے دفاع کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کا شرطاء الخمیس سے مراد وہ ہراول دستہ ہے جو ہر وقت تیار اور آمادہ تھے، جنہوں نے فداکاری کا عہد و پیمان باندھا ہوا تھا اور ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ فداکاری اور راہ خدا میں جان دینے کی شرط پر خود کو پابند قرار دیا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے لیے جنت کی ضمانت دی تھی۔ برقی نے علی بن حکم سے نقل کیا کہ شرطاء الخمیس امیر المومنین علیہ السلام کے وہ اصحاب ہیں جن سے آپ نے فرمایا میرے ساتھ شرط پر پابند رہو اور میں تمہیں جنت کی شرط پر پابند رہوں گا، اور میں تمہارے لیے سونے اور چاندی کی شرط نہیں لگاتا۔ اور کہا گیا کہ ان کو اس لیے شرطاء الخمیس کا نام دیا گیا کہ انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہوا تھا اور اس پر پابند بھی تھے، جیسا کہ ازبق بن نباتہ سے روایت منقول ہے کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو فداکاری اور اپنی جانوں کی قربانی کی ضمانت دی تھی، اور آپ نے ہمیں فتح اور پیروزی اور جنت کی ضمانت دی تھی۔ آپ کا شمار اکابر اصحاب میں سے تھا۔ آپ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر احادیث کو سنا اور امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں زیادہ معزز اور محترم تھے۔ صفحہ نمبر 77۔ عنوان ہے 60 ہجری اور جناب حبیب۔ صاحب رجال کشیم اپنی سند سے فضیل بن زبیر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن جناب میثم تمار اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، مجلس بنو اسد کے قریب جناب حبیب ابن مظاہر نے ان کا استقبال کیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں۔ اسی دوران جناب حبیب کہنے لگے، میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے سامنے بال نہیں، اور وہ خربوزہ اور کھجور بیچتا ہے، اور اسے دارالرزق کے قریب اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں تختہ دار پر لٹکا کر اس کے پہلو پر نیزہ مارا جائے گا۔ پھر جناب میثم نے جواب دیا، میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے چہرے کا رنگ سرخ ہے اور سر پر بالوں کی 2 چوٹیاں ہیں، اور رسول اللہ کے نواسے کی مدد کے لیے نکلے گا اور قتل ہو جائے گا، اس کے سر کو کوفے میں پھرایا جائے گا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جن لوگوں نے ان کی گفتگو سنی وہ کہنے لگے، ہم نے ان دونوں سے جھوٹا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ اتنے میں جناب رشید حجری انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ دونوں کچھ دیر پہلے یہاں تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جناب رشید کہنے لگے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی میثم پر رحمت فرمائے، انہوں نے مکمل بات بیان نہیں کی۔ وہ اس طرح کہ جو شخص جناب حبیب کا سر کوفہ لے جائے گا اسے 100 درہم دوسروں سے زیادہ ملے گا۔ پھر وہاں موجود لوگ کہنے لگے، یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جناب میثم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور جناب حبیب کا سر بھی کوفہ لایا گیا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ صفحہ نمبر 78۔ عنوان ہے امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام اور جناب حبیب۔ جناب حبیب ابن مظاہر بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے صحابی رسول سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل کوفے آئے اور لوگ بیعت کے لیے جناب امیر مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ اسی دوران جناب عابس بن شبیب اپنی جگہ سے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی طرف رخ کر کہنے لگے، میں لوگوں کے دلوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں ان کی نیتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کو مغرور کر دیں۔ البتہ میں آپ کو اپنی نیت اور نفس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میرا نفس اس طرح ہے کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں جواب دوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور خدا سے ملاقات تک آپ کی مدد کے لیے تلوار چلاتا رہوں گا۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر اپنی جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے، اے عابس، خدا تم پر رحمت کرے، بے شک تو نے اپنے ضمیر کی جو بات کہی ہے، خدا کی قسم میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو تیرا عقیدہ ہے، اور میں بھی وہی باتیں کہتا ہوں جو تم نے کہی ہیں۔ صفحہ نمبر 78۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کا خط جناب حبیب کے نام۔ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفے کی بے وفائی اور دھوکے کی خبر موصول ہوئی تو 12 پرچم بنائے اور ہر جماعت کو ایک ایک پرچم اٹھانے کو کہا۔ ایک پرچم زمین پر پڑا رہا تو آپ نے بعض اصحاب
آپ کے بعض اصحاب نے آپ کے پاس آئے اور کہا اس پرچم کو اٹھانے کا شرف ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا صبر کریں، اس پرچم کو اٹھانے والا عنقریب آئے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو اس عنوان کے ساتھ خط لکھ کر بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، اما بعد ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ تم رسول اللہ کے ساتھ میری قرابت کے بارے میں جانتے ہو، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی ہمارے پاس آ جاؤ، والسلام۔ جناب حبیب کی قبر مبارک پر خط یوں تحریر ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے مرد فقیہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف، اما بعد، اے حبیب، تم ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہو اور ہمیں دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، اور آپ آزاد مزاج اور غیرت مند ہو، اپنی جان کو ہم پر قربان کرنے سے کوتاہی نہ کرو۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ اگر ہم ان دونوں تحریروں کو ملا کر لکھیں تو خط یوں بنتا ہے: اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ حسین بن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، اما بعد ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ تم ہمارے رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہو اور ہمیں دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، اور آپ آزاد مزاج اور غیرت مند ہو، اپنی جان کو ہم پر قربان کرنے سے کوتاہی نہ کرنا۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی ہمارے پاس آ جاؤ، والسلام۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ خط کس طرح جناب حبیب کو ملا، کیونکہ تمام راستے بند تھے۔ خط انہیں اس وقت ملا جب وہ اپنے خاندان والوں سے چھپے ہوئے تھے۔ جناب حبیب اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانے میں مشغول تھے۔ لقمہ ان کے حلق میں اٹک رہا تھا، جس پر آپ نے کہا ابھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے گی۔ اچانک قاصد آ کر جناب حبیب کے لیے خط لے کے اچانک قاصد نے آ کر جناب حبیب کو خط دیا۔ جب ان کے رشتہ داروں نے خط کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ جناب حبیب نے جب انہیں خط کے مضمون سے آگاہ کیا تو ان کے تمام رشتہ دار ان کے پاس آئے تاکہ معلوم کریں کہ وہ امام علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گے یا نہیں۔ جناب حبیب نے سب کو یقین دلایا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ایک بوڑھا انسان ہوں، میں کیا کر سکوں گا۔ جب جناب حبیب کے سارے رشتہ دار مطمئن ہو کر چلے گئے تو آپ کی بیوی ان سے کہنے لگی، اے حبیب، فرزند رسول نے تجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن رسول خدا کو کیا جواب دو گے؟ جناب حبیب اپنی بیوی کے سامنے بھی تقیہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر میں کربلا جاؤں گا تو ابن زیاد ملعون میرے گھر کو ویران کر دے گا اور میرا گھر لوٹ لے گا اور تجھے قیدی بنائے گا۔ یہ سن کر وہ شیر دل خاتون کہنے لگی، اے حبیب، تم جا کر فرزند رسول کی مدد کرو۔ اگر میرا گھر ویران ہوتا ہے تو ہونے دو، میرا مال اور دولت لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، چاہے مجھے قیدی ہی کیوں نہ بنایا جائے۔ اے حبیب، خدا سے ڈرو، کیا تم واقعی رسول خدا کے نواسے کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہتے جبکہ وہ تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ جناب حبیب پھر بھی محتاط رہے اور کہنے لگے، اے عورت، کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھ میں تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے؟ یہ سن کر زوجہ نے غصے سے رونا شروع کیا اور اپنے سر سے چادر اتار کر حبیب کے سر پر رکھ دی اور کہنے لگے، اب اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو عورتوں کی طرح گھر میں رہو۔ پھر دردناک آواز سے کہنے لگی، اے ابا عبداللہ، کاش میں مرد ہوتی تو آپ کا ساتھ دے کر اپنی جان قربان کرتی۔ جناب حبیب نے جب دل خراش منظر اور اپنی بیوی کے خلوص کو دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا تو کہنے لگے، اے عورت خاموش ہو جاؤ، میں تیری آنکھیں روشن کروں گا اور اپنی اس سفید داڑھی کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنے خون سے رنگین کر دوں گا۔ جناب حبیب نے اپنے دل سے ایک سرد آہ نکالی اور گھر سے بازار کی جانب نکلے۔ وہاں آپ جناب مسلم بن اوسجہ سے ملے جو ایک دکان سے مہندی خرید رہے تھے۔ جناب حبیب نے ان سے کہا، اے مسلم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں جا چکے ہیں؟ چلو ان کی مدد کے لیے چلتے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے خریداری وہاں سے ترک کی اور کوفے سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلا کر اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 81۔ جناب حبیب کی کربلا آمد۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں 12 پرچم بنوائے، 11 تقسیم کر دیے، لیکن ایک پرچم اپنے پاس رکھا۔ ایک صحابی نے خواہش ظاہر کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس پرچم کو پکڑنے والا بھی آنے ہی والا ہے۔
امام علیہ السلام نے اچانک دیکھا تو دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ امام علیہ السلام خوشی اور محبت سے فرمایا، اس پرچم کو اٹھانے والا آ رہا ہے۔ بالآخر وہ انتظار ختم ہوا، وقت کی تنابیں کھینچ لی گئیں، فضائے کربلا کا غبار چھٹا تو سب نے دیکھا امام علیہ السلام کا حبیب ہے۔ جناب حبیب گھوڑے سے اترے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ جناب حبیب نے امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو سلام کیا۔ صفحہ نمبر 81۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جناب حبیب کو سلام۔ جب جناب حبیب کربلا پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کیا بات ہے، تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں؟ بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا گیا، جناب حبیب ابن مظاہر امام علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، حبیب تک میرا سلام پہنچا دو۔ جناب حبیب کو جب سلام ملا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں خاک اٹھا کر سر پر ڈال دی اور کہنے لگے، میں کون ہوتا ہوں جسے امیر عرب کی بیٹی سلام کہے۔ صفحہ نمبر 81۔ عنوان جناب حبیب 9 محرم۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے قرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اسے آتے دیکھ کر فرمایا، اے حبیب، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جناب حبیب تعجب سے عرض کرنے لگے، جی ہاں اے فرزند رسول، یہ قرہ بن قیس سے حنظلی ہے اور یہ ہمارا بھانجا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نیک انسان مشہور ہے، میں اس کے بارے میں گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ اسے شیاطین کے اس ٹولے میں دیکھوں گا۔ جب قرہ بن قیس نے اپنا پیغام پہنچایا اور جواب لے کر واپس جانے لگا تو جناب حبیب نے اس سے کہا، اے قرہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم ایام برحق سے منہ پھیر کر ظالم اور اہل باطل کی طرف جا رہے ہو؟ تم نے ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے ہدایت پائی ہے، تمہیں حسین علیہ السلام کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بدبخت کہنے لگا، فی الحال جواب پہنچاؤں گا، اس کے بعد اس کام کے بارے میں سوچوں گا۔ اس بدبخت نے بہشت سے منہ پھیر کر جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ نیز جس وقت امام حسین علیہ السلام نے شمر کے لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے بلند آواز سے کہا، اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے شک کی حالت میں خدا کی عبادت کی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی قسم، تم اپنے خدا کی 70 شکوک و شبہات کے ساتھ عبادت کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سیاہ دل پر اپنے غصے کی مہر لگا دی ہے۔ تم یہ باتیں ہرگز نہیں سمجھو گے کیونکہ تم صرف حیران ہو، انسان نہیں ہو۔ 9 محرم کو لشکر عمر ابن سعد ملعون جب خیام حسینی کی جانب بڑھنے لگا تو جناب قمر بنی ہاشم نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، بھائی جان، دشمن خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سے معلوم کرو کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان کی طرف جانے لگے تو جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر ابن قین اور آپ کے دیگر اصحاب بھی جناب قمر بن ہاشم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اشقیہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے یزید کے لیے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو انہیں زیادہ دیر مہلت نہ دو۔ حضرت عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم نے فرمایا، جلدی نہ کرو تاکہ میں تمہارے لیے جواب لے کر آؤں۔ جناب قمر بنی ہاشم خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور امام علیہ السلام ان کے دیگر ساتھی لشکر کے سامنے رک گئے۔ جناب حبیب نے جناب زہیر سے کہا، اس قوم سے خطاب کرو۔ جناب زہیر نے جواب دیا، ان سے آپ کا بات کرنا اولیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جناب حبیب کہنے لگے، اے لوگوں، خدا کی قسم، بے شک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن سب سے زیادہ برے ہوں گے جو اپنے رسول کی آل کو قتل کریں گے۔ ان صالح اور عابد بندوں کے قاتل ہوں گے جو نماز اور استغفار میں اپنی رات بسر کرتے ہیں۔ جناب حبیب نے جب یہ بات کی تو عزرہ بن قیس ملعون بلند آواز سے کہنے لگا، اے حبیب، تم جتنا ممکن ہو خود کو پاک و پاکیزہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کے بعد جناب زہیر نے خطبہ دیا۔ ان کے حالات میں انشاءاللہ کے گوش گزار کریں گے آپ کو۔ صفحہ نمبر 83، امان نامہ اور جناب حبیب۔ رجال کشی میں ہے کہ جناب حبیب ان 70 افراد میں سے تھے جن کی جان و مال کو امان دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے حسین علیہ السلام کو قتل ہوتے دیکھا اور خود زندہ سلامت رہے۔ خدا کی قسم، جب تک ہماری آنکھوں کی پلکوں میں حرکت ہے ہم حسین علیہ السلام کی مدد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ ساتھی شہید ہونے تک جہاد میں مصروف رہا۔ صفحہ نمبر 83،
عنوان یوم عاشورہ اور جناب حبیب۔ جناب حبیب لشکر امام حسین علیہ السلام کے میسرہ یعنی بائیں کے سردار تھے۔ یوم عاشورہ جناب مسلم ابن اوسجہ جناب حبیب سے پہلے مقتل میں تشریف لے گئے۔ جس وقت جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجہ کے جنازے پر پہنچے تو اس وقت ان کے جسم میں ابھی جان باقی تھی۔ جناب حبیب نے جناب مسلم سے کہا، اے مسلم بن اوسجہ، آپ کا رب آپ پر مہربان رحم کرے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت فرمائی۔ ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں اور عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جناب حبیب نے فرمایا، آپ کو اس حالت میں خون آلود دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں آپ کو بہشت کی بشارت دیتا ہوں۔ جناب مسلم دھیمی آواز سے کہنے لگے۔ جناب حبیب نے کہا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لمحے بعد آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا، پھر بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو میرے سامنے بیان کریں تاکہ میں دل و جان سے اسے انجام دینے کی کوشش کروں۔ جناب مسلم اپنے آخری وقت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، میری تجھے یہ وصیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ حبیب نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا اور اس وصیت کے ذریعے تیری آنکھیں روشن کروں گا۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا۔ نماز کا وقفہ لینے کے لیے جناب حبیب اور ابن نمیر ملعون کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ صفحہ نمبر 84۔ عنوان ہے مقتل جناب حبیب ابن مظاہر۔ نماز ختم ہونے کے بعد جناب حبیب نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، اب میں آپ کی جد کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو بتائیے۔ صاحب محج الاحزان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 316 پر کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے جد امجد اور والد گرامی کی نشانی ہو اور بوڑھے ہو چکے ہو، میں تمہیں کس طرح میدان میں جانے دوں؟ جناب حبیب نے روتے ہوئے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جد کے سامنے میرا چہرہ نورانی ہو، آپ کے والد بزرگوار اور بھائی مجھے آپ کے مددگاروں میں شمار کریں۔ ابن اسیر نے کامل میں لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے میسرہ والے اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے رس پڑھتے ہوئے حملہ کیا، میرا نام حبیب ہے اور مظاہر میرے والد، میں اس میدان کا شہسوار ہوں جہاں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مانا کہ تم تعداد و شمار میں اور سامان اور اسلحہ میں زیادہ ہو، مگر ہم تم سے بہتر ہیں اور زیادہ ثابت قدم ہیں، ہم حقانیت کے ثبوت، سچائی، تقوی اور اطمینان میں تم سے بہتر ہیں، میرے ہاتھ میں شمشیر برا ہے اور تم میں آتش دوزخ بھڑکتی ہے۔ صاحب ناسخ لکھتے ہیں کہ حسین ابن نمیر ملعون نے میدان میں جا کے رس پڑھا اور جناب حبیب کو جنگ کے لیے بلایا۔ حسین بن نمیر ملعون نے یہ شعر پڑھا، اے حبیب یہ تلوار کی ضرب لے لو جو بہت ہی عمدہ اور برتر بہادر شیر نے تجھے دی ہے، ایسا بہادر شیر جس کے ہاتھ میں ہندی لوہے کی بنی ہوئی رنگین تلوار ہے، گویا یہ اس کی چمک و دمک دودھ جیسی ہے۔ جناب حبیب لشکر کفار پر حملہ آور ہوئے، آپ نے حسین ابن نمیر ملعون کو ایک ضرب ماری جس سے اس کی ناک جڑ سے کٹ گئی، وہ ملعون اس ضربت کی وجہ سے اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ جناب حبیب اس کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے ساتھی فوراً اسے اٹھا کر لے گئے۔ جناب حبیب نے اس شیر کی طرح اشقیہ پر حملہ کیا جو بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ نے پیاس کی شدت اور بڑھاپے کے باوجود 62 اشقیہ کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ کا حملہ اتنا شدید تھا کہ میمنہ والے لشکر کو دوڑا کر میسرہ تک پہنچا دیا۔ اس وقت جناب حبیب نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم تمہاری تعداد رکھتے ہوتے یا تمہاری تعداد کا نصف ہوتے تو تم ہمارے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ اے حسب و نسب اور کردار و گفتار کے لحاظ سے بدترین قوم۔ جناب حبیب جہاد میں مصروف تھے کہ اتنے میں ایک تمیمی بدیل بن سریم ملعون نے آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ زین سے زمین پر تشریف لائے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر حسین ابن نمیر نے اپنی کٹی ہوئی ناک کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی طرف دوڑا، اس ملعون نے آپ کو تلوار سے شہید کر دیا۔ صفحہ نمبر 86۔ عنوان جناب حبیب کو امام علیہ السلام کی دعا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا، آفرین ہو تم پر اے حبیب،
تم ایک فاضل انسان تھے، ہر شب ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ جناب حبیب کی لاش مبارک پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنا اور اپنے حامی اصحاب کی جزا کا بارگاہ خداوندی سے